شارحین تشریح کر رہے ہیں لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْوَجْهَ مِنَ الْأَرْضِ، اس میں یہ اس لیے آپ علیہ السلام کرتے تھے تاکہ ان کا چہرہ زمین سے بچے، زمین کی گرمائش جو دوپہر میں ہوتی تھی. گرمائش لفظ ہے ہی نہیں، کہاں ہے لفظ گرمائش؟ ففی جواز الصلاۃ علی الحصیر، اس میں حصیر پر یعنی چٹائی پر نماز. ثبت المطلوب، یہی ہے ہمارا مطلوب کہ رسول خدا سجدے کے عالم میں حصیر پر، چٹائی پر الگ سے ایک گرمی کا لفظ ہے اس میں ویسے روایت کوئی گرمی کا ٹکڑا نہیں، آقا نے تعویل کی ہے. بہت ساری روایت جو ہے تو ہم بھی جو یہ رکھتے ہیں نا میں اس سے پوچھ لوں گرمی کا ہے لفظ اس میں؟ ہمارا تو مطلوب واضح ہو گیا. اس سے میں یہ مطلب لوں کہ سجدہ اصل میں مٹی پہ ہی ہوگا، یہ سنت کا طریقہ یہی ہے. بات یہ ہے اگر آپ زمین پر کہہ رہے ہیں تو چٹائی تو پھر زمین نہ ہوگی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مٹی پر ہی ہونا چاہیے، تو چٹائی تو مٹی نہ ہوگی. کہہ رہے ہیں مٹی پر ہی، پھر وہاں آپ یعنی چٹائی اور یہ کارپیٹ، پھر اس میں کیا فرق ہوا؟ چٹائی اور مصلی اس میں کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے. میں اس دیکھیں اب ہر حدیث میں اللہ کے نبی اس چیز کو ذکر کر دے ایسا تو نہیں ہوتا نا. وہ تو بہت ساری روایات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں تھی، اتنی چھوٹی چٹائی کو کیوں بچھایا جاتا تھا. کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی، ایک وجہ ہونی چاہیے. اس وجہ کو ہم نے اس روایت سے سمجھا کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں، میں اس کو ذرا میرے خیال مجھے کہیں نہ کہیں یہ روایت مل جائے گی، پڑھ لیں آرام سے. اس میں ہم یہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ یا خاک پہ ہے یا وہ چیز جو درخت ایسا ہو جس کی اشیاء کو پہنا نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس چیز پہ سجدہ ہو جو چیز کھائی نہ جاتی ہو. اچھا، جو نہ ملبوسات بنے یا غذا بنے اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے. اس پہ سجدہ ہوگا. ہمارے کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے، کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل. اگر لکڑی پہ ہو سکتا ہے، جی لکڑی پہ، کاغذ پہ. ہمارے یہاں ایسے یہ جو چٹائی جو بنتی ہے یہ کپڑے سے بنتی ہے اور یہ مصلی وغیرہ کپاس سے بنتا ہے، تو ہمارے یہاں اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. اچھا جی، اچھا، یہ ہے فلسفہ. اور اس کے لیے دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ رسول خدا خمرہ رکھتے تھے الگ سے، وہ جو کھجور کے پتوں کی چٹائی ہوتی تھی، حصیر جسے کہیں یا تھوڑا سا ٹکڑا کہیں، تو وہ رکھتے تھے اسی بنیاد پر کہ اگر کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو تو اس کے اوپر رسول خدا رکھ کے اس پہ نماز پڑھتے. اور تمام آپ کے ائمہ اسی طرح سے نماز اسی طریقے سے. کربلا میں امام حسین نے اسی طرح نماز پڑھی. جی بالکل. یعنی مٹی نہیں تو وہ حصیر، یعنی ایسی چیز پہ سجدہ نہیں کیا جو ملبوسات میں آتی ہو، جو پہنی جاتی ہو یا کھائی جاتی ہو. اور یہ تمام چیزیں نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ مٹی اگر میسر نہ ہو، مثلا کیسے ممکن؟ فرش ہے، ٹائلز ہے، فرش پہ کرے گا. اچھا فرش پہ کر، ہاں وہ چیز جو زمین کا حصہ ہے اس پہ سجدہ کرے گا. پتھر ہے، زمین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جو زمینی جو جسے کہتے ہیں نا کہ معدنیات، زمین میں جو چیزیں آتی ہیں اس پہ سجدہ کرے. وہ سب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے جو بات ہے اس کی ابھی ایک حدیث گرمی کی تو نہیں ملی ہے لیکن بارش کی ملی ہے. بارش کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے موقع پر، یہ میرے پاس بھی ہے، بارش کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ایسے کپڑے وغیرہ جو چیز تھی وہ آپ نے استعمال کی. کپڑا رکھا. جی ہاں، یہ لفظ ہے کہ کپڑا نہیں ہو، یتقی الارض بشیء، کسی چیز سے آپ نے اپنے چہرے کو زمین سے بچایا. تو اب یہ بچانے کا جو مقصد ہوتا ہے، دیکھیں جو انہوں نے بات کی، یہ ان کا جو فقہ جعفریہ میں ان کی ایک فقہ ہے، ان کی سمجھ ہے، اور یہ ان کو فقہ اہل بیت کہتے ہیں. فقہ اہل بیت میں یہ ایک فقہ ہے ان کی کہ بھائی ان چیزوں پہ نہیں ہو سکتی ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر طاہر چیز، جو بھی پاک چیز ہوگی، بشرطے کہ وہ اتنی نفیس نہ ہو کہ وہ اتنی موٹی ہو اور وہ دبتی چلی جائے کہ آپ کی پیشانی کی سختی، آپ کی پیشانی زمین کی سختی کو نہ محسوس کرے، ایسی نرم چیز کے علاوہ ہر چیز پر سجدہ کرنا جائز ہے. اچھا. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ حصیر کا لفظ بھی آتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، بشیء کا لفظ بھی آتا ہے، کپڑے کا لفظ بھی آتا ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اپنے جو آپ کی پیشانی کے درمیان جو ہے وہ آیا تھا، وہ جو آپ نے کپڑا باندھا تھا نا سر کے اوپر، وہ آیا تو آپ نے اس کے اوپر سجدہ کیا.
تو اس طرح کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز اچھا، جو یہاں پاک پر ہو جو میرے پاس- اور وہ جو کسی بھی چیز سے جو ہے وہ اس کا تعلق ہو، میرے پاس اس جو- سے جو ہے وہ آپ کا سجدہ درست ہوگا. ٹھیک میرے پاس جو روایت ہے اس میں تو یہ ہے کہ رسول خدا نے کیچڑ پہ سجدہ کیا. ہے یہ بھی روایت ہے. جی صحیح بخاری کی روایت ہے. میں دوستوں کو بتا دوں کیچڑ پاک یعنی مٹی جی اور جی پانی جی کا جی جو یعنی بارش ہو رہی جی، تھی، جی۔ اوپر جو چھت پر تھا وہ کھجور کے پتوں سے تھی، وہاں سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول خدا ماہ رمضان تھا، آخری عشرے کے اعتکاف میں تھے، مگر اس حالت میں آپ نے مٹی پر سجدہ کیا. یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے رائے تو اثر تین والماء علی جبہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ میں نے مٹی اور پانی یعنی وہی کیچڑ وہ ملا جلا اثر رسول کی پیشانی پر دیکھا. تو کہنے کا یہ مقصد بخاری شریف کی حدیث یہ مجھے بخاری مل شریف گئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول خدا مٹی پر سجدے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر گیلی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ مٹی پر ہی سجدہ کرتے آپ کو ہیں. کیا روایت میں یہ عطائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی الفراش الذی ینامان علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر نماز پڑھتے تھے جس پر میں اور آپ علیہ السلام سوتے تھے. ایک روایت. دوسری روایت وعن انس كنا نصلي مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. فیضع احدنا طرف الثوب، ہم میں سے ایک آدمی اپنے کپڑے کا کنارہ لے کے زمین پر بچھاتا تھا. من شدت الحر فی مکان السجود، سجدے کے مکان پر سخت گرمی کی وجہ سے، یعنی اپنے کپڑے پہنے جو جیسے احرام کی طرح وہ یوں بچھا کے آپ علیہ السلام ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کپڑے کو بچھا کر ہم اس کے اوپر کیا کرتے تھے؟ سجدہ کرتے تھے. کس کی وجہ سے؟ من شدت الحر، گرمی کی شدت کی وجہ سے. اگلی روایت ہے حسن بصری کہتے ہیں کان القوم یسجدون علی عمامہ، قوم امامے پر سجدہ کرتی تھی. والقلنسوہ، اپنی ٹوپیوں پر سجدہ کرتے تھے. وَيَدَاهُ فِي كُمَّيْ، اپنے ہاتھوں کو اپنے آستینوں کے اندر کرتے تھے. سبب کیا تھا کہ زمین گرم ہوتی تھی تو ان چیزوں پہ سجدہ کیا یہ جاتا جو کچھ بیان کر رہے ہیں فعل اصحاب بیان کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں رسول کا فعل کہ رسول حضور خاک صلی اللہ پر علیہ وسلم نے سجدہ بستر کے کرتے اوپر تھے. نماز پڑھی. عطائشہ کی روایت ہے بخاری شریف میں. نماز پڑھی. اور وہ جو دوسری روایت ہے کہ معمولاً کان کا جب بھی سیگا استعمال ہوتا ہے تو استمرار کے لیے ہوتا ہے کہ وہ خمرہ پر سجدہ کرتے تھے. تو الگ سے وہاں پر ذکر نہیں ہے، وہاں پر خمرہ کا ذکر نہیں ہے، مگر الگ سے روایت موجود ہے جو جناب میمونہ سے روایت ہے کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. فقہ ہے اور اس فقہ سے مجھے اختلاف نہیں ہے. میں یہ نہیں ہم تو سمجھتا شواہد پیش کر رہے ہیں نا کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں خاک پر یا خاک شفا پر یا چٹائی پر، وہ کھجور کے پتوں پر، یا یہ ہم رسول خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ گواہی